اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6127، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل سدوسی نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ازرق بن قیس نے، اور احواز نامی ایرانی شہر میں ہم ایک نہر کے کنارے تھے جو خشک پڑی تھی۔ پھر ابو برزہ اسلمی صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا۔ آخر اس کے قریب پہنچے اور اسے پکڑ لیا، پھر واپس آ کر نماز قضا کی۔ وہاں پر ایک شخص خارجی تھا، وہ کہنے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، اس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر آئے اور کہا، جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں، کسی نے مجھ کو ملامت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر یہاں سے دور ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی نہ پہنچ پاتا۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اور میں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان صورتوں کو اختیار کرتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 6128، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے دوسری سند اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بھرا ہوا بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ حدیث نمبر 6129، اردو ترجمہ۔ لوگوں کے ساتھ فراخی سے پیش آنا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، لیکن اس کی وجہ سے اپنے دین کو زخمی نہ کرنا، اور اس باب میں اہل و عیال کے ساتھ ہنسی مذاق دل لگی کرنے کا بھی بیان ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو طیاح نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر نامی سے مزاحن فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے ابو عمیر تیری نغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے۔ حدیث نمبر 6130، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، کہا ہم سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، جب میری بہت سی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، جب آنس صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور میرے ساتھ کھیلتی۔ حدیث نمبر 6131، اردو ترجمہ۔ لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہم ہنستے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، ان سے ابن المنقدر نے، ان سے ارواح بن زبیر نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلا لو، یہ اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آ گیا تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایا تھا، اور پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہ شخص سب سے برا ہے جسے لوگ اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 6132، اردو ترجمہ۔
ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن علیہ نے خبر دی، کہا ہم کو ایوب نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں دیباج کی چند قبائیں آئیں ہیں، ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں اور ایک مخرمہ کے لیے باقی رکھی۔ جب مخرمہ آیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ ایوب نے کہا یعنی اپنے کپڑے میں چھپا رکھی تھی؟ آپ مخرمہ کو خشک کرنے کے لیے اس کے تکیے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے، اس کے تکمے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے، کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج آدمی تھے۔ اس حدیث کو حماد بن زید نے بھی ایوب کے واسطے سے روایت کیا۔ مرسلات میں اور حاتم بن وردان نے کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابی ملیکہ نے اور ان سے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبائیں تحفے میں آئیں، پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 6133 اردو ترجمہ: مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اور معاویہ بن سفیان نے کہا آدمی تجربہ اٹھا کر دانا بنتا ہے۔ حدیث ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنک نہیں لگ سکتا۔ حدیث نمبر 6134 اردو ترجمہ: ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے روح بن عبادہ نے، کہا ہم سے حسین نے، ان سے یحییٰ بن ابی بکر نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ میری خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کر اور سو بھی، روزے بھی رکھ اور بلا روزے بھی رہ، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اس طرح زندگی بھر کا روزہ ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی چاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر ہفتے 3 روزے رکھا کر۔ بیان کیا کہ میں نے اور سختی چاہی تو آپ نے میرے اوپر اور سختی کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھ۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، گویا آدھی عمر کے روزے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6127 سے 6134 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔